اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 5 صفحہ 16 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 106 سے 107 کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد کہ آپ نے جو ہے QC4 کامیابی سے مکمل کر لیا اور اب اس کے آخری مرحلے QC5 میں آ گئے۔ یہ QC5 تک جو ہے یہ پہلا ابتدائی مرحلہ ہے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ اس میں QC6 میں آپ پورے QC5 تک کی گرامر پڑھتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد QC7 میں چل جاتے ہیں جو ساری عمر تک کا جو ہے قرآن کا مطالعہ ہے۔ تو بیسیکلی اصل جو ہے یہی 5 کورس ہیں، QC1 سے QC5 تک۔ تو الحمدللہ اب آپ اس کے آخری کورس میں ہیں، شکر کیجئے اللہ تعالیٰ کے، اس نے جو ہے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی توفیق۔ QC1 میں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ تھے اور بڑی دنیا QC1 میں آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن جب QC5 تک پہنچتے ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ 3 ہندسوں سے نیچے آ جاتی۔ تو آپ شکر کیجئے، اللہ سے توفیق مانگیے، دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو مزید جو ہے استقامت عطا فرمائے اور اپنے دین کی سمجھ، اور اس پہ سب سے بڑھ کر یہ کہ عمل کی توفیق دے۔ ترجمہ اصل مقصد نہیں ہے، ترجمہ آپ کو ایک پل کس کام دیتا ہے کہ اس سے آپ اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اصل اس پہ عمل ہے، جو جتنا عمل کرتا ہے وہ اتنا کامیاب ہے۔ جس کو اللہ جتنی توفیق دیتے ہیں وہ اتنا ہی جو ہے اس پہ عمل کر پاتا ہے۔ لیکن آپ جب مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو جیسے ایک بچہ بار بار روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، آخر ماں ترس کھا کے جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسانوں کا یہ گڑ گڑانا اور اس سے معافی مانگنا، اس سے طلب کرنا بہت ہی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بڑی قدر کرتے ہیں جو اس کی طرف لوٹتا ہے، اس سے طلب کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ سب دین اس کی جانب سے، اس کی منشا اور مرضی رضا کے بغیر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، چاہے آپ کتنے ہی جو ہے محنت کر لیں، جب تک اس کی رضا منشا نہیں ہوگی آپ نے۔ اور اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے عاجزی انکساری۔ عاجزی انکساری سے خاص طور سے رات کے آخری وقت میں کوشش کیجئے، تہجد کے وقت اٹھیے اور گڑگڑائیے اور مانگیے، اور پھر دیکھیے اس کی عنایت کیسے ہوتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں جی، ہمارے اس کورس کے ڈیزائنر تمام جتنے ہیں QC5 تک، ان کے جو ہے وہ کیا ہے، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہے، اور یہاں پاکستان میں ان کو جو ہے منعقد کرنے میں اس کا سہرا جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز کے بعد یہ ارشد اقبال ملک کو جاتا ہے، جو اس وقت جو ہے چیئر پرسن ہے الفضا منزل ٹرسٹ کے، جو کہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد جو ہے ادارہ ہے پاکستان میں۔ باقی باہر کے ملکوں میں اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں اس طرح کے سینٹر جو ہے کم از کم آپ کو کم ہی نظر آئیں گے۔ یہ ان میں سے ایک پرانا قدیم سینٹر ہے جو کہ 30 سال سے تقریباً جو ہے وہ کام کر رہا ہے، الفلا منزل ٹرسٹ کے نام سے، اور یہ E11 میں واقع۔ آپ وزٹ کریں اور دیکھیں اور اس سے مستفید ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، ایک خیال کے لوگوں کو جو دین کو سیکھنا سکھانا چاہتے ہیں ایک چھت تلے لایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، اور اس کام کو آگے جو ہے پوری امت تک جو ہے پھیلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس کام کا حصہ بنائے اور ان سب کے ساتھ مل کر آگے چلنے کی توفیق دے، آمین۔ کورس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، یہ کورس الحمدللہ میں دوسری بات جو ہے وہ انعقاد کر رہا ہوں یا کروا رہا ہوں۔ پہلا QC
5 کا بیچ میرا ابھی اسی ہفتے فارغ ہوا ہے، یہ دوسرا بیچ ہے۔ آج 19 جولائی ہے، آج اس کورس کی ابتدا ہے۔ ہفتے میں اس کی 2 کلاسیں ہوتی ہیں، اور وہ آج کا دن ہے، یعنی جمعہ اور ہفتہ۔ اور یہ کورس انشاءاللہ 4 اکتوبر کو پورا ہو جائے گا، اور اوقات اس کے یہی ہیں۔ اردو کے لیے آپ کا ٹائم جو ہے 5 سے 6 ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں مجھے کوئی مناسب ٹائم آگے کا ملا تو پھر ہو سکتا ہے ہم اسے شفٹ کر لیں، ادروائز یہ ٹائم تو انشاءاللہ ہمارا پکا ہے۔ اور رہ گئی کوئز، آپ کے 2 کوئز ہوتے ہیں، جیسے کیو سی 1 میں تھے، 2 میں تھے، 3 میں تھے، 4 میں تھے، اسی طرح کیو سی 5 میں بھی 2 کوئز ہوتے ہیں۔ ایک مڈ کوئز ہوتا ہے جو آپ کا تقریباً 30 اگست کو پلانڈ ہے، اور فائنل کوئز آپ کا 11 اکتوبر کو ہے۔ کلاسیں 4 اکتوبر کو ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کو ایک ہفتہ تیاری کا دیا جائے گا۔ اس طرح فائنل کوئز آپ کا 11 اکتوبر کو۔ اوقات میں نے کہا ٹائم آپ کا 5 بجے سے 6 بجے فی الحال ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر مجھے کوئی مناسب ٹائم مل گیا تو میں بھی ہم اسے آگے پیچھے، کیونکہ ہمارے بہت سے کورسز چل رہے ہوتے ہیں اور ٹائم جو ہے ان میں ایڈجسٹمنٹ بہت کم ہوتی ہے۔ تو جیسی ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس میں یا تو کسی کورس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں یا کوئی نیا کورس لے آتے ہیں۔ تو یہ کورس تقریباً 12 ہفتے کا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے پورا شیڈیول ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو پچھلے بیچ کا تھا وہی آپ کا شیڈیول ہے کہ 19 جو ہے جولائی کو ہم شروع کر رہے ہیں، 30 جولائی کو جو ہے آپ کی اورینٹیشن، اور 31 کو مڈ کوئز ہو جائے گا، 4 کو جو ہے فائنل کی جو ہے وہ ریویژن، اور 11 کو جو ہے آپ کا فائنل کوئز ہو رہا ہے۔ اور اس طرح الحمدللہ یہ کیو سی سیریز کا جو پہلا مرحلہ ہے، جو سب سے اہم اور بنیادی ہے، وہ انشاءاللہ پورا کر لیں گے، اور اس میں ہم جو ہے پہلا پارہ جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ آپ کا بیچ نمبر جو ہے 41 ہے، اور کتابوں کے لیے وہی سلسلہ ہے کہ الفلا منزل ٹرسٹ سے آپ کو جو ہے وہ ہارڈ کاپیز منگوانی پڑیں گی۔ ان سے رابطہ کیجئے، یہ نمبر دیے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو ہے عبد الرحمن صاحب جو ہے وہ اسے ڈیل کرتے ہیں، کہ اسی 2 سے 5 تک وہ ڈیل کرتے ہیں۔ تو آپ ان سے رابطہ کریں، اس کی قیمت پوچھ لیں انہیں، وہ قیمت بھجوا دیجئے، تو انشاءاللہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور اگر آپ ہارڈ کاپی نہ لینا چاہیں تو یہ اس کی شکل ہے، دیکھ لیجئے کیو سی 5 کی کتابوں کی ایک ورک بک ہوتی ہے، ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے۔ تو ہم آپ کو آلریڈی جو ہے وہ سافٹ کاپی شیئر کر چکے ہیں، آپ کے گروپ میں پہنچ چکی ہیں۔ جو نئے احباب ہیں ان کو دوبارہ سے دے دی جائے گی۔ آپ اس کا یا تو اپنے طور پر ایک پرنٹ نکلوا لیجئے، اور اگر پرنٹ نہیں نکلوانا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم ورک بک کا پرنٹ نکلوا لیں، یا یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو ایک سادہ سی کاپی لیجئے یا کچھ اوراق لیجئے، اور ان پہ جو ہے جب بھی کوئی کلاس ختم ہوتی ہے اس کے ہوم ورک کو جو ہے حل کر لیں۔ یاد رکھیے جب آپ ہوم ورک کرتے ہیں جو کچھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے وہ آپ کے اندر جو ہے ایک طرح سے نقش ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہوم ورک وقت پہ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیکھا ہوا جو ہے وہ مزید جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے، سکھلائی کو مضبوط۔ آئیے کورس کے مقاصد دیکھتے ہیں۔ اس کورس کے مقاصد میں پہلا یہی ہے سورۃ بقرہ کے اگلے 5 صفحات کو پڑھنا، یعنی صفحہ نمبر 16 سے 20، اور قرآن کریم کے مزید الفاظ اور معنی کو سیکھنا، اور ان کے سیکھنے کے لیے اشارات و فکروں کا استعمال کرنا، اور اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں، جو اصل مقصد ہے قرآن کا۔ اور سر، یہ کورس 5 ہے نا؟ جی کورس 5 ہے؟ جی ہاں، یہ کورس 5 ہے نا؟ 5 ہے۔ یہ سلائڈ یہ 4 پہ، کورس 4 کے مقاصد ہیں؟ 5 کے بھی یہی ہیں، تقریباً 5 صفحات ہیں۔ کورس 4 میں جو ہے وہ صفحات تھے 11 سے 15، اور یہاں پہ ہے 16 سے 20، جیسا میں نے ابھی آپ کو کہا 16 سے 20 صفحات جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اور اس میں بھی یہی ہے کہ ہر کورس میں ہم نے قرآن مجید کے جو ہے نئے الفاظ سیکھنے ہیں، اور ایک لفظ جو ہے زیادہ سیکھنا ہے پہلے کورس سے، اور اس میں بھی یہی طریقہ کار ہے، اشارات اور فکروں سے یہ اسے لیں گے، اور وہاں بھی یہی ہے کہ زندگی میں لانا، اور یہ ہے۔ تو یہ آپ فکر نہ کیجئے، میری بھی اس پہ نظر پڑ گئی تھی، لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ میرے الفاظ کو سنیے، میرے وہ کہتے ہیں مجھے دیکھیے، میرے لفافے کو مت دیکھیے۔ شکریہ جویریہ۔ آئیے سیکھنے کے عمل کے لیے ہم نے
पिछले कोर्स में भी 200 जुमले रखे थे, इसमें भी QC जो है वो 5 में भी 200 जुमले ही हैं। अब ये देख लिए QC 5 के मकासद आ गए। ये स्लाइड तो ठीक है ना, कि इस पे भी कोई इतराज है? जी सर ठीक। नहीं नहीं, उसे तस्दीक ठीक है करने दो ना, सर, इतराज तो उसने किया था, आपने थोड़ी किया था। सॉरी सर, ठीक है। बेटा वो जो 4 नंबर लिखे हैं उसे आप 5 पढ़ रहे हैं। जैसे ये 5 लिखा हुआ है, वो भी 5 नंबर में भी यही है। अगर कोई फर्क हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं जो है नहीं उस सर, स्लाइड को नोट। मैं सिर्फ सर मैं कंफ्यूज हो गई थी। मैंने कहा शायद मैंने तो एडमिशन लिया कोर्स 5 में, तो ये 4 आ ओहो, गया देखा इस ना, ख्याल आपके से। साथ ज्यादती होगी, हमने आपको जगा दिया। और अच्छा हुआ कि अब आप होशियार होकर बैठेंगी, हर चीज को तवज्जो से देख। अच्छा, तरीकाकार इसका उसी तरह है, तमाम कोर्सेज का तरीकाकार है एक ही है। QC 1 से 5 तक इसके 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हम जो है वो सूरत बकरा के 5 सफ़ात अगले जो हमने पढ़ने हैं 16 से 20 वो लेंगे। और पार्ट जो है बी है, उसमें ग्रामर के अंदर आप जो है नव और सर्फ सीखेंगे। अब तक हमने ये इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं की थी। QC 1 में हम आपको सही अफ़ाल पढ़ाते रह गए। QC 2 में आए तो हमने कहा जी मजीद वो जो है कमज़ोर हैं उनको याद कर लो, यकसा वालों को याद कर लो, और हमजा वाले सीख लो। अभी आप वो संभले नहीं थे, QC 3 में आगे हमने कहा जी मजीद भी एक और बम जो है आपके ऊपर टूट पड़ा। अच्छा, अब पहले 4 थे, ये 4 और आ गए, उसमें भी सही और जो है कमजोर और यकसा और हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब थोड़ा सा सांस लीजिए। आपके टेबल तो मैं कराऊंगा, क्योंकि टेबल के बगैर गुजारा नहीं है। जहाँ जहाँ जो फेल आएगा उसका टेबल करेंगे। लेकिन अब वो वाली बात हम नहीं कहेंगे कि जी अब मजीद फी की तरह मजीद 4 और जो है वो अफवाद है। हाँ, जो एक इस्तेलाह हमने आपको QC 1 2 3 4 में नहीं बताई थी, और वो जो है अब QC 5 में थोड़ी सी डिटेल में लेंगे। QC 4 में उसका थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाई थी हमने। वो झलक ये थी कि जी ग्रामर के 2 हिस्से होते हैं, सर्फ और नाफ। QC 5 में आपको थोड़ा सा ज्यादा तफसील से जो है ग्रामर के अंदर जो है वो जाने का मौका मिलेगा और रोशनास करेंगे। बाकी ये कुलिया आपको मैं बता दूं, ये बड़ा काम का कुलिया है, बड़ा आजमूदा कुलिया है। बड़े तजर्बों के बाद इसको कहा गया कि जब भी आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो R5S10 लाउड कीजिए। यानी रिलैक्स हो जाइए, अपने तमाम हिस्सों का इस्तेमाल कीजिए, और बुलंद आवाज़ से 10 सेकंड तक उसे दोहराइए जो दोहरा। और उसमें सबसे काम की चीज़ वही है कि जो मुश्किल चीज़ें हैं, जो इस्तलाहात हैं, जो नए अल्फाज हैं, उनको एक शीट पर लिखते जाइए। और इस शीट को आपने हर रोज देखना है। यानी वो देखने से ये होगा 2-4 दिन में ये नई चीजें जो जो लिखते जाएंगे याद होती जाएंगी, और जो जो आप इसे रिवाइज करते जाएंगे, आपके कंसेप्ट, कुलिये, फार्मूले और मुश्किल अल्फाज पक्के होते जाएंगे। तो ये देखिए, ये एक सफ़ा है 14 नंबर। आप देख रहे हैं ये 16 नंबर सफ़ा है, इसमें क्या है 14 नए अल्फाज है। लाइनें कितनी होती हैं एक सफ़े में, औसतन कितनी लाइनें होते हैं मुसहफ के? जी, सर 15। 15। अगर अल्फाज 14 हो तो इसका मतलब है हर लाइन में कितने होंगे? यानी एक या एक, बस एक या एक से कम। किसी भी सफ़े में हो सकता है 16 आ जाए, किसी में 17 आ जाए, किसी में 13 आ जाए। औसतन हर सफ़े में फिर भी एक लफ्ज रह जाएगा। आप ये मत भूलिएगा। आपने कहा जी QC 1 में तो आपने कहा था 50%, QC 2 में आपने कहा 10% और 60 हो गए, QC 3 में आए कहा 10% और 70 हो गए, QC 4 में आए तो आपने कहा जी 10, हमने कहा 80। अब आ गए तो हम अब कह रहे हैं 90%। जी हाँ, 1% अल्फाज कुरान के आपके सारी उम्र रहते हैं। क्यों? उसके लिए बार बार वो कुरान में इतने कम आए होते हैं कि उसके लिए आपको हर बार डिक्शनरी देखनी पड़ती है। तो इसलिए ये आप मत भूलिए कि आपको जो है ये 100% आ जाएंगे। 100% जो है बहुत मुश्किल होता है। इवन बड़े बड़े आलिम जो होते हैं, वो भी जब किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं कुरान से, तो उन्हें भी बाज़ चीज़ों को किताबों में जाके, डिक्शनरी में जाके, या अपने जो है नोट्स में जाके उसको ढूंढना पड़ता है। क्योंकि हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, हम जल्दी भूल जाते हैं।
تو یہ دیکھ لیجئے اوسطن اب آپ کے سامنے 5 الفاظ، وہ جو ہے 5 جو ہے وہ اس میں دیکھیے صفوں میں 16 سے 20، 14، 19، 17، 12 اور اسی طریقے سے جو ہے اوسطن جو ہے یہ ہر صفحے میں تقریباً 12، 13، 14، 13 کے قریب رہ جاتے ہیں۔ ان صفوں کو ہم جو ہے اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھیں گے۔ دیکھیں QC1 سے جب آپ نکل کے QC2 ہم نے کہا جی یہ 5 انگلیاں ان پہ 5 صفحے رکھ لیجئے، پہلا صفحہ یہاں سے دوسرا۔ جب QC3 میں ہم نے کہا اچھا جی اب اس ہاتھ پہ آ جائیں، 5 رکھ لیں، اچھا چھوٹی انگلی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں ہاتھ آپ کے سامنے ہو، جب آپ دعا کرتے ہیں پھیلاتے ہیں آپ دونوں ہاتھ ایسے سامنے کرتے ہیں، جو کچھ آپ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر سے عطا کرتا ہے۔ یہ صفحے دونوں اس طرح جڑ جاتے ہیں، 5 صفحے QC2 کے، 5 QC3 کے۔ جب QC4 میں آئے تو ہم نے کہا اچھا بھائی اب پھر یہی دایاں ہاتھ استعمال۔ اب جب آپ QC5 میں ہیں تو اب بھی بائیں، کیوں؟ اب آپ کا سمجھیں دونوں ہاتھ مل کر جو ہے وہ دعا کا عمل پورا ہو گیا۔ ایک انگوٹھے سے شروع ہوتے ہیں اور دوسرے انگوٹھے پر 10 صفحے جو ہے 2 ہاتھوں پہ پورے ہوتے ہیں۔ تو اس کے صفحات جو ہیں وہ آپ کہاں رکھیں گے؟ بائیں ہاتھ پہ، صفحہ نمبر 16 سے 20۔ تو آئیے 16ویں صفحے کا جو ہے تھوڑا سا وہ دیکھ لیں، اس کے اشارات کیا ہیں۔ پہلا اشارہ ہے نسخ و نسیان، دوسرا ہے کیا تم بھی سوال کرو گے، تیسرا ہے خواہش اہل کتاب کی، چوتھا ہے جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ تو آئیے انہیں انگلیوں پہ رکھتے ہیں، آپ لوگ پڑھیے جی۔ پہلا اشارہ کیا ہے سب مل کے بتا دیجئے مجھے۔ نصف و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے، تیسرا، خواہش اہل کتاب کی، چوتھا، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ گڈ۔ تو آئیے میں آپ کے لیے ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں، نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ ان کے مختصر اشارے بھی دہرا لیجئے۔ پہلا اشارہ کیا ہے 16ویں صفحے کا؟ نسخ، دوسرا، سوال، تیسرا خواہش، اور چوتھا جنت۔ ہے نا بات کہ آخر ہم نے جنت میں جانا ہے۔ دیکھ لیں آخری اشارہ ہمارا کیا ہے؟ جنت کے لیے ہے۔ نسخ، سوال، خواہش اور جنت۔ خواہش کیا ہے؟ جنت کی، جنت میں جانا۔ ایوری ون وانٹس، ہر کوئی چاہتا ہے یہ۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اشارے کی ابتدا کرتے ہیں، نسخ و نسیان۔ اور گزشتہ آیتوں سے اس کا یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں موجود اہل کتاب کے حسد کو بیان فرمایا۔ وہ لوگ مسلمانوں کے ذہنوں میں شک و شکوک پیدا کرتے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ ان کے کچھ شبہات کا جواب دے رہا ہے۔ تو یہ آج کی 2 آیتیں ہیں، آپ میں سے اگر کوئی سے پڑھنا چاہے۔ جی آپا آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ تلاوت کرنا چاہتی ہیں تو پلیز کر لیجئے، یا جزاک اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔ جی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ سر ترجمہ بھی، جی ما ننسخ جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا ہم بلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں ہم، بخیر منہا اس سے اچھا، او نسلیہا یا اس کے معنی۔ سر اگر معنی تھوڑے ادھر ادھر ہو جائیں، کتاب کے مطابق نہ ہو تو سوری۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قدیر قدرت رکھتا ہے یا قادر ہے۔ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ کے بے شک اللہ لہ ملک السماوات والارض، لہو اس کے لیے ملک بادشاہت ہے سماوات آسمانوں کی والارض زمین کی، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا میں ولی ولا نصیر کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ صدق اللہ صدق علیہ وسلم۔ آپا دیکھ لیجیے، آپ کہتے ہیں کہ میری یادداشت یہ ہوگی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ آیتیں تو آپ نے صحیح صحیح پڑھ لی ہیں۔ سر وہ تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ میں صحیح پڑھ لیتی ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نماز میں بھی قرآن یاد نہیں آتا ہے، یہ تو بات۔
نہیں میں باقی کی نہیں، اللہ میں تو اب اس وقت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نے دونوں آیتیں صحیح سے پڑھ لی، ایسی میں بھی نہیں پڑھ سکتا تھا. چلیے شکریہ. اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آپ کے مسائل کو حل فرمائے. تو چلتے ہیں جی آگے. اس سے آگے کا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ آئی ہوئی آیتوں کو ہم نے شناخت کرنا ہوتا ہے. اب اس کے لیے ایک تھوڑا سا میں نے تبدیل کیا پیٹرن، آپ نے QC4 میں دیکھ لیا ہوگا کہ اب ہم جو ہے اس کا یہ 3 کلرڈ اسے کہتے ہیں. 3 کلرڈ جو ہے وہ ایک پیٹرن ترجمے کا ہے، اسے لیتے ہیں. یہ جو ہے ایک پیٹرن ہے. اس میں جو بلیک کلر ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس میں جو نیلے کلر میں ہیں وہ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کثرت سے ریپیٹ ہوتے ہیں، اور 2-4 دفعہ اگر آپ ایک لفظ کو پڑھ لیں سمجھ لیں تو پھر وہ پورے قرآن میں آپ کے لیے آسان. اور جو ریڈ کلر کے ہیں یہ وہ ہیں جن کو آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے، نئے الفاظ ہوتے ہیں اور ان کو تھوڑی سی توجہ دینی ہوتی ہے. بہرحال آئیے ما ننسخ، اب ہم نے اس کے کرنے ہیں جی ٹکڑے. ما جو ہے یہاں دیکھیے یہ ایک علیحدہ کلر سے ہے، یہ حرف ہے. ننسخ، یہ نون جو ہے یہ اصل میں علامت ہے مضارع کی، جسے پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے، فعل ہے مضارع کا. اور اس کے اندر جو ہے نون جو ہے وہ علامت مضارع ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیسے فعل ہے. اس کے بعد آگے چلیے. نسخ، نون جو ہے علامت مضارع، اسے ہٹایا. نون سین خا نسخ، یہ جو 3 حرفی ثلاثی مجرد کا فعل ہو گیا. من جو ہے یہ حرف ہوتا ہے. آیاتی، یس، اس پہ ہم دیکھیں گے. اسے ابھی سے QC5 میں ہم نے ہر چیز کو جو ہے غور سے دیکھنا ہے. آیت جو ہے آیت کو کہتے ہیں نشانی، اور تا جو ہے آیاتی یعنی آیاتین، تین جو ہے یہ کیا ہے، اسم کی نشانی ہے کہ مؤنث کا لفظ ہے 2 تے کے ساتھ. او ننسیہا، او یہ جو ہے یہ کیا حرف ہے، ننسیہا. ہا جو ہے یہ ضمیر ہے. ننس، یہ جو ہے ننس جو ہے، ننس کیا ہے، وہی نسخ سے ہے جو تھا یہاں پہ جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے مضارع کی شکل میں. کیوں؟ نون جو ہے وہ اسی کے ساتھ مل گیا. ہا جو ہے ضمیر ہے. یہ یاد رکھے جب کسی فعل کے ساتھ کوئی ضمیر جڑ کے آتی ہے تو وہ متصل ہوتی ہے. ضمیر متصل ہو کے وہ مرفوع ہوتی ہے، سوری ضمیر متصل ہو کے وہ منصوب ہوتی ہے، اور منصوب ہو کے کیا ہے، مفعول بھی ہوتی ہے. میرے خیال میں نے 3 باتیں کہی ہیں. فعل کے ساتھ اگر کوئی ضمیر جڑ کر آتی ہے، فعل کا حصہ نہیں، فعل کا حصہ جو ہوتا ہے وہ ضمیر مرفوع ہوتی ہے، اور جو جڑ کر آتی ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے اور مفعول بھی ہی ہوتی ہے. آتے ہیں ناتی. ناتی جو ہے یہ، اسے آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ فعل ہے. اسے ہم افعال کا جب دہرائی کریں گے اس میں دیکھیں گے. بی خیر، بی جو ہے حرف ہو گیا، خیر جو ہے 2 زبر سے پتہ چلا اسم ہے. منہا، من جو ہے حرف ہے، ہا جو ہے ضمیر. منہا یہ جو ہے مرکب ہے. یہ کون سا مرکب ہے؟ من جو ہے وہ جار مجرور والا ہوتا ہے نا، ان من الا، یہ وہ ہے، تو یہ جار مجرور کا مرکب ہے. او جو ہے یہ حرف ہے. مثلیہا، مثل جو ہے یہ کیا، اسم ہوتا ہے، اور ہا ضمیر ہے. مثلیہا 2 جو ہے وہ اسم آگے. جب 2 اسم جڑ کے آئیں اور ایک دوسرے سے مختلف ہوں 4 پہلو میں، تو پھر وہ جو ہے کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ ہوتا ہے. مثلیہا یہ مضاف الیہ ہے. آ جو ہے یہ سوالیہ حرف ہے. لم یہ بھی حرف ہے. اب یہ ہمیں پتہ ہے لم جو ہے وہ کیا ہے، یہ جازم ہے، جزم لاتا ہے. یہ تھا تعلمو، مضارع کا فعل تھا تعلمو، علامت یہاں پہ پیش تھا. لم آیا، اس نے اس کا جو ہے پیش اڑا دیا. لم تعلم. اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ یہ لفظ جو ہے اس میں تبدیلی ہوئی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے مہربانی سے ہوئی ہے. انا، انا جو ہے حرف ہے. اللہ اس میں جلالہ ہے. اللہ جو ہے یہ تو حرف جارہ ہے. کلی، اللہ کے بعد کلی جب آیا تو یہ مجرور ہوا.
جار مجرور کی جوڑی. لیکن کلی کے ساتھ شعین، کلی جو ہے اسم ہے، شعین بھی اسم ہے اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے، تو مضاف مضاف الیہ. کیوں؟ مضاف کی جو ہے تعریف یہ ہوتی ہے کہ اس پہ اسم پہ نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے، اور اس کے بعد والا اسم ہمیشہ مجرور. آپ یہاں کہیں گے یہ مثلہ ہا میں تو زیر نہیں آیا، اس پہ بھی زیر ہے، لیکن یہ کسی وجہ سے زیر مختلف حالت میں نظر آ رہا ہے. یہ آپ کو جب ہمیں گرامر کے اندر پڑھائیں گے بتائیں گے کہ نصب کی علامت جو ہے وہ کبھی کبھی زبر کے علاوہ زیر کے علاوہ اسی طرح جو ہے وہ مجرور کی بھی علامتیں جو ہے ایک دوسرے سے فرق ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں. تو وہ تھوڑا سا تفصیلی ہے، اسے بعد میں دیکھیں. علم، ہاں قدیرن دو پیش سے پتہ چلا، اس میں آ دیکھیں سوالیہ، لم جو ہے یہ حرف، اور اگین لم جو ہے وہ کیا ہے؟ جازم ہے، جزم لائے گا. تعلمو کا پھر جو ہے پیش کھا گیا. ان اللہ یہ جو ہے پھر. اچھا، ان اللہ جو ہے یہ تھوڑا سا آپ سے مجھے پوچھنا چاہیے، آپ ذرا میری مدد کیجئے. یہ ان اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے یا کیا چیز ہے؟ سر انا جو ہے وہ اسمو انا ہے، اور اس پہ آگے وہ جو اللہ اس کی وجہ سے نصب ہے. تھوڑا سا آپ نے تھوڑا سا اور اسے واپس دوبارہ سے بتائیے، مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے. سر انا وہ ہوتا ہے نا ہر پہلے اسمو انا، اور وہ جو آپ نے بتایا تھا کہ انا کے بعد جیسے ہمیشہ وہ اگلا لفظ ہوتا ہے اسم، وہ وہ نصب حالت اسم میں ہوتا ہوتا ہے، ہے. انا خود اسم نہیں ہے، انا حرف اچھا ہے. صحیح. انا کے ہاں بعد والا اسم جو ہے وہ اسم و انا یا اسمو اسم و انا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم جو ہے وہ اسم و انا ہے. انا خود نہیں ہے، انا تو انا ہے، انا مین اندا، وہ تو انا ہے، اس کو تو کچھ نظر نہیں ہے. اس کے آگے سامنے جو اس کی ہوتی ہے وہ اس کی لاٹھی ہوتی ہے، وہ اس لاٹھی کو اسم کو جو ہے نا اسم و انا کہتے ہیں کہ یہ اس کا اسم ہے، اس کی لاٹھی ہے. تو آگے جو ہے یہ لاہو، لاہو جو ہے دیکھیں لا جو ہے حرف جارا، ہو جو ہے ضمیر، یہ کیا جار مجرور ہوا. اب آپ کہیں سر یہ کیا بات ہے، یہاں پہ ہو پہ پیش آ گیا، وہاں ہاں پہ زبر آ گیا، آپ دونوں کو مجرور کہے جا رہے ہیں، اور مجرور کے اندر نیچے تو زیر ہوتا ہے. میں کہوں گا بھائی میرا علم تھوڑا کم ہے، آپ لوگ تھوڑا حوصلے سے کام لیں، کچھ دنوں میں میں مطالعہ کر کے آپ کو اس کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے. ملک، ملک جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. تو آگے سر جی سر یہ مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا. آپ QC4 کر کے آئی ہیں؟ جی سر میں نے آپ سے کیا ہے. گڈ. آپ نے مجھ سے کیا تو کیا میں نے QC4 میں آپ کو یہ 4 جوڑیوں میں سے کچھ نہیں کبھی بتایا؟ یہ جار مجرور کا پتہ ہے سر مجھے، مضاف مضاف الیہ سمجھ نہیں آ رہا، یاد نہیں آ رہا. اچھا، اگر دو اسم ایسے ہوں کہ وہ 4 پہلو سے ایک جیسے نہ ہوں، اسم جمع اسم ہو، تو اس میں سے پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں تعلق کی جوڑی. اور وہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے. کسی بھی اسم کے نیچے زیر آنے کی پوری عربی گرامر میں 2 ہی وجہ ہیں، یا تو وہ اس سے پہلے حرف جارہ ہوگا، جار مجرور ہوگا وہ، یا پھر اس سے پہلے مضاف ہوگا، یعنی کوئی اسم ہوگا جو ایسا اسم جس پہ نہ الف لام ہو نہ تنوین ہو، اور وہ اسم، اور اس کے بعد والے اسم کے نیچے زیر ہو. تو اس جوڑی کو، اس پیئر کو جار مجرور کہتے ہیں، مرکب اضافی، سوری جار مجرور نہیں، مرکب اضافی یعنی مضاف مضاف لے. یہ آپ کو ہم گرامر کا ابھی جو میں شروع کروں گا یہ سوالات آپ وہاں کیجئے گا. آگے جی السماوات، یہ جو ہے مؤنث کا لفظ ہے، جمع کا لفظ ہے، وا الف ہے، سوری یعنی وا جو ہے یہ وہ حرف ہوا. الارض جو ہے یہ بھی اسم ہوا، مؤنث ہوا. وا جو ہے حرف ہے، ما جو ہے یہ یہاں پہ حرف کے طور پہ آیا. لکم اگین جار مجرور ہو گیا، یعنی یہ جوڑی ہے، پیئر ہے. من دون اللہ، من جو ہے یہ کہاں ہے؟ یہ حرف ہے. دون اللہ، یہ دیکھیں دون اسم ہے، اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے، اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، اور دون کے اوپر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ مضاف ہوا. اور اس کے بعد والا اسم جس کے نیچے زیر آ رہا ہے کیا ہوا؟ مضاف الیہ. یہ مضاف مضاف الیہ کی جوڑی ہے، اسے کہتے ہیں مرکب اضافی. من جو ہے یہ
حرف ہو گیا. ولیئن، ولیئن میں دیکھیں دو زیر سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے. وا جو ہے یہ حرف ہے، لا جو ہے حرف ہے. نصیر یہ دیکھیں دو زیر کے ساتھ آ رہا ہے، یہ بھی اسم ہے. تو آئیے آپ پریشان نہ ہوں، آئیے آپ کو اردو سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ اردو بھی مجھے لگتا ہے بھول گئے. نسخ جو ہے یہ نسخ ناسخ منسوخ کے لفظ آپ نے اردو میں پڑھے ہوں گے، یہ اسی سے نکلے ہوئے ہیں. بھی خیر یہ بھی اردو میں تھے، خیر خیریت مخیر حضرات. تعلم اردو میں عام ہے، علم عالم معلوم. علا یہ بھی اردو میں بے تحاشا استعمال ہوتا ہے، علیحدہ علل علوم. شعین اردو کا لفظ ہے، شے اشیاء وغیرہ. السماوات قطب و سمایا، ارض و سما لفظ استعمال ہوتا ہے. ارض، ارض جو ہے یہ تو بہت ہی استعمال ہوتا ہے، ارض پاکستان، اراضی، قرۂ ارض، پاک سرزمین کا نظام، وہ جو ہے اس میں آپ یہ پڑھتے ہیں ارض پاکستان. نصیر یہ بھی اردو میں ہوتا ہے، نصر ناصر منصور نصرت انصار. ولی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ولی اولیاء ولایت والی وغیرہ. بے اذن، اذن کا لفظ عام ہے، اذن ربی، اذن عام. اشترا بھائی و اشترا یہ خرید و فروخت کے لیے. مشتری ہوشیار یہ ہر اخبار میں اشتہار آیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں زمین خرید رہا ہوں بیچ رہا ہوں، مشتری ہوشیار، بعد میں نہ کہنا خبر نہیں ہوئی. الآخرہ یوم آخرہ، اخروی زندگی. اندہ اند اللہ، اند ضرورت، اند الطلب. یہ تمام الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، یہ سب عربی سے آئے ہیں. اور عربی جو معنی یہ اردو میں آلموسٹ وہی معنی ان کے عربی کے اندر ہے. تو یہ آیتوں کو پھر ہم اپنے پرانے طرز پہ دیکھ لیتے ہیں. ماں جو ہے یہاں پہ اس میں موصولہ ہے تو اسم کے طور پر آ رہا ہے. نسخ جو ہے وہ فعل کے طور پر آ رہا ہے. من حرف ہے، آیاتین اسم ہے دو زیر سے، او جو ہے حرف ہے. ننسیہا نات، ننسیہا نات جو ہے یہ دیکھیں یہ جمع کا صیغہ ہے. اور یہ کیا ہے، ننسی جو ہے مضاف، وہ جو ہے سوری کیا ہے مضارع ہے. ناتی نات جو ہے وہ بھی فعل کے طور پہ آ رہا ہے. بی خیر بی میں جو ہے حرف ہے اور خیر جو ہے یہ اسم ہے. من ہا میں من حرف ہے، ہا جو ہے ضمیر اسم ہے، او جو ہے حرف ہے. مثل ہا یہ دیکھیں مثل اور ہا. اب یہ دو اسم ہے، اسم جمع اسم. اب اسے کیا کہیں گے جی جویریہ جواب دیجئے. دو اسم اگر اس طرح آ جائیں کہ ان میں چار حرفوں، چار اسپیکٹ سے وہ ایک جیسے نہ ہوں. چار حرف سے کیا مراد ہے؟ مذکر ہے تو مذکر ہو، مؤنث ہے تو مؤنث ہو، واحد ہے تو واحد ہو، جمع ہو تو جمع ہو. اگر وہ پیش والی مرفوع حالت میں تو مرفوع حالت میں ہو، اگر وہ نکرہ ہے تو نکرہ ہو. اب یہ دیکھیں من ہا میں من جو ہے یہ حرف ہے، ہا جو ہے کیا ہے اسم، سوری مثل جو ہے یہ اسم ہے، ہا جو ہے وہ بھی اسم ہے. مثل جو ہے یہ مذکر ہے، ہا جو ہے مؤنث ہے. یہ ایک جیسے نہیں ہے نا، تو جی لہذا جب ایک جیسے نہ ہوں پھر ان کے درمیان تعلق بنتا ہے اضافت کا، پھر اسے کہتے ہیں مضاف. اور اس کی ٹھیک. حالت یہ ہوتی ہے کہ پہلا مضاف ہوگا، اس پہ کبھی بھی الف لام اور تنوین نہیں ہوگی. اس میں نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے تو شرط پوری ہوئی، مضاف بن سکتا ہے. آگے ہا جو ہے ضمیر ہے، ضمیر کے جو ہے جو وہ ہوتے ہیں اعراب وہ ایک ہی رہتے ہیں، مبنی ہے. تو اس لیے اس کا زبر بھی جو ہے وہ زبر پیش اور زیر تینوں کا کام دیتا ہے، تو اسے ہم زیر کا کام لے لیتے ہیں. یہاں پہ اس کی زبر زیر کے لیے آئی ہے کیوں مبنی ہے. تو اس کے بعد ہے ٹھیک ہے. علم، آ جو ہے حرف ہے، یہ سوالیہ ہوتا ہے. سوالیہ دو ہی استفہام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، آ اور ال. تیسرا ما ہوتا ہے. تو چلیے یہ بھی آج ایک اضافہ ہو گیا آپ کے. اس کے لم جو ہے وہ حرف ہے اور یہ جازم ہوتا ہے. تعلم، تعلم میں دیکھیں تعلمو سے تعلم ہوا، کیوں؟ لم نے جو ہے اس کا پیش اڑا دیا. انا یہ جو ہے وہ حرف انا، اس کو کہتے ہیں حرف و انا. اور اس کے بعد والا اسم جو ہے اسم و انا، یہ اسم و انا ہے. اور اللہ جو ہے وہ حرف جارا ہے. کل جو ہے یہ دیکھیں زیر کے ساتھ آ رہا ہے، مجرور ہے. اور آگے شیئن، کل یہاں یہ ڈبل مرکب بن رہا ہے. اللہ کلی جار مجرور، اور اس میں کلی جو ہے یہ مضاف اور شعین جو ہے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. جب ڈبل مرکب ہو تو اس کو اس طرح سمیٹا جاتا ہے. ہم کہیں گے اچھا یہاں تیسرا مرکب بھی بن رہا ہے، ویری گڈ. شیئن قدیر، یہ جو ہے ایک اور مرکب بن گیا.
शैइन कदीर, ये उसकी जो है सिफ्त है, यानी सिफ्त मौसूफ की जोड़ी। सिफ्त मौसूफ जो है वो मिलके क्या बन रहा है, मुदाफ इलैही। मुदाफ और मुदाफ इलैही मिलके मुरक्कब इजाफी होके मजरूर हो रहा है। किसका, अला का। मजरूर जो है वो जार के साथ मिलकर जो है मुरक्कब जारी। गोया ये पूरा जुमला जो है अला से लेकर कदीर तक एक मुरक्कब जारी के तौर पे आ गया। सुभान अल्लाह। आगे चले, आलम ये अभी देख लिया, ताल्लम ये भी हमने देख लिया, अन्नल्लाह देख लिया, लाहू जो है ये हरफे जर और जो है वो क्या है उसके साथ मजरूर जो है, जमीर जो है मजरूर हालत में पेश हो, चाहे जेर जबर कुछ भी हो, ये मजरूर समझी जाएगी, जान मजरूर। अब है मुल्क समावाती। मुल्क समावाती पे गौर कीजिए। मुल्क जो है ये इस पे नालिफ लाम है, तनवीन है, इसम है, तो लिहाजा ये मुदाफ बन सकता है। समावाती जो है अब इससे मुख्तलिफ है, वो जमा का लफ्ज आ रहा है और वो मुन्नस आ रहा है। मुल्क जो है मुजक्कर है, वाहिद है, इसलिए अब ये जो है सिफ्त की जोड़ी नहीं बन सकता। सिफ्त की जोड़ी के लिए जरूरी है कि चारों लिहाज से दो इसम एक जैसी हालत में हो। अगर वाहिद है तो वाहिद हो, जमा हो तो जमा हो, मुन्नस हो तो मुन्नस हो, नकरा हो तो नकरा हो, मारफा हो तो मारफा हो। अगर दोनों जो है मरफू है तो मरफू हो, दोनों मंसूब हो तो मंसूब हो, मजरूर हो तो इनमें तो फर्क है। मुल्की जो है ये मरफू है, समावाती मजरूर है। मुल्की जो है वो मुजक्कर है, समावाती मुअन्नस है। मुल्की जो है वाहिद है, समावाती जमा। ये तो किसी लिहाज से नहीं मिल रहे, तो लेकिन है दो इसम। तो जब दो इसम ऐसे आ जाए जो चारों हिसाब से एक जैसे ना हो, तो उसमें ताल्लुक की जोड़ी होती है। उस ताल्लुक की जोड़ी को कहते हैं मुरक्कब इजाफी। ये मुरक्कब इजाफी है। फिर वाह वाह मैनी और माँ मैनी जो है वो हरफ, ला जो है हरफ, कुम ला कुम ये जो है जार मजरूरा। मिन दूनी, मिन दूनी जो है ये बताइए कोई मुरक्कब तो नहीं है कहीं? जी सर ये दून इल्लाही। नहीं नहीं, मिन दूनी का बस पहले जितना पूछना वो बताएं, आगे ना चले। जार मजरूर की जोड़ी है। गुड। लेकिन उसके साथ ही दूनी जो है उसके बाद अल्लाह जो है मजरूर आ रहा है, तो ये कौन सा मुरक्कब हुआ? सर ये इजाफी हाँ, क्योंकि दो इसम आ गए हैं। दून जो है ये इसम है, अल्लाह इसम है, ये इसम जमा इसम जो है जब बनेंगे और दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ अगर हों तो फिर क्या हो जाएगा, वो मुरक्कब जो है इजाफी बनेगा। अब ये बताइए एक दूसरे से कैसे फर्क है? दूनी जो है वो मुजक्कर, अल्लाह इसम मुजक्कर। दूनी जो है वो कसरा की हालत में है, जेर, अल्लाह भी जेर की हालत में है। दूनी जो है वो वाहिद है, अल्लाह भी वाहिद है। ये तो मिलते जा रहे हैं। किस चीज में ये फर्क है जो मैं इसे नहीं मान रहा कि ये दोनों एक जैसे? सर ये फर्क इस तरह है कि ये अल्लाह जो है वो इसमें मारफा है और गुड, दोनी जो एक्सलेंट। ये चौथे एस्पेक्ट में जो है फर्क कर रहे हैं कि दूनी नकरा है, वो दूसरा मार्फा है। इसलिए जो है ये सिफ्त की जोड़ी नहीं। अगर ये उस चौथी लिहाज से भी होते फिर हम इसे मुरक्कब तौसीफी नहीं कहते, तौसीफी कहते, यानी सिफ्त वाली जोड़ी। अब ये जो है क्या है, ताल्लुक वाली जोड़ी है। आगे चलिए जी, मिन वली, अगेन वही मिन हरफ जारा, वली जो है जेर जार मजरूर, वा जो है हरफ, ला जो है हरफ, नसीर इसम। चलें आज का इतना बहुत हो गया। अब आते हैं असबाब की तरफ। अल्लाह ताला जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है, कब वही नाजिल करना है और कब कौन सी बेहतर और कौन सी चीज सिखाना है। अल्लाह ताला हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है और वो हर चीज का मालिक है। अल्लाह ताला के सिवा ना ही कोई मददगार है और ना ही कोई बचाने वाला है। लफ्जी फिक्री तर्जमा और शरह की तरफ चलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ जो नंसख हम नस्ख करते हैं, मनसूख करते हैं, प्लीज म्यूट रखा करें। मिन आयात कोई आयत, व आओ या नुन सिहा हम उसे भुला देते हैं, नाती तो हम लेके आते। नाती मैंने लाना फेल है। बी खैर खैर बेहतर, मिन हा उससे, औ मिसल हा और उजर। यहाँ पे मिन हा मोन्नेस आया, क्या ऐसी चीज पीछे थी जिसकी वजह से ये आया? नुन से हा में भी हा आया, आयत मोन्नेस थी, तो आयत की वजह। मोन्नेस के सीगे आ रहे हैं। वो कभी कभी हमसे पूछा करते थे ना कि ये कैसे पता चलेगा ये मोन्नेस है ये मुज़क्कर है। देखिए जुमला खुद बोल रहा होता है कि फलां चीज जो है ये मोन्नेस है जिसकी वजह से ये।
او یا مثلہا اس جیسی، علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا. یہ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے. جب کسی چیز پہ زور دے کے پوچھنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، تو کہتا ہے علم کیا تجھے نہیں پتا. جیسے ہم کہتے ہیں ایک بندہ ہے، اس بیچارے کو نہیں پتا چاند نکل گیا، کیا تجھے نہیں پتا چاند نظر آ گیا کل عید ہے. کیسے اس کو بتاتے؟ سنو سنو، اچھا تمہیں نہیں پتا، یہ کام ہو. تو یہ انداز جو ہے قرآن میں بہت آتا ہے. ان اللہ کہ اللہ، اللہ اوپر، کل شین ہر چیز کے قدیر خوب قدرت ہے. نیا لفظ ہے ننسخ اور ننسحا، تو اس کو جو ہے فکرہ بنا لیجئے. ما ننسخ من آیات، ما ننسخ من آیات، ننسحا، ننسحا. تو شرح دیکھتے ہیں. نسخ یعنی ختم کر دینا، منسوخ کر دینا، یا کالعدم قرار دینا. جب تورات اور انجیل اور دیگر کتابوں کے مقابلے جب قرآن مجید کو آخری کتاب بنا کر نازل کیا گیا اور بعض احکامات تبدیل کیے گئے، جیسے سنیچر کے بجائے جمعے کو خاص کرنا یا بیت المقدس کے بجائے مکہ کو قبلہ بنانا، تو کچھ یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا اور مسلمانوں کے دماغوں میں اس کے بارے میں شکوک ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگے اگر یہ کتاب قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ احکامات تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے. اس آیت میں اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے مختلف زمانوں میں کیا بہتر ہوتا ہے اور کب کون سی نئی اور بہتر چیز انہیں سکھانی ہے. ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اسی طرح یہ بھی پیغام ہے کہ ہم یا تو پچھلی چیز سے بہتر چیز لاتے ہیں یا اسی کے مانند لاتے ہیں، اور بہتر کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے. کچھ لوگ اسلام سے نفرت کی وجہ سے اسلام کے خلاف شکوک و شبہات، غلط فہمیاں اور جھوٹے پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی تھی اور آج بھی لوگ جو ہے وہ غلط خبریں جو ہے لوگوں میں پھیلاتے ہیں. علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اسے ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھ لے. جی جویریہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیاتن کوئی آیت، او ننسیہا یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نعتی تو ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسا. علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، ان اللہ کہ اللہ، علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے. شکریہ. اگلی آیت ہے بسم اللہ. علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، ان اللہ کہ اللہ لہو اس کے لیے، ملک بادشاہت ہے. کس کی؟ السماوات آسمانوں، والارض زمین. یعنی ہم تو جو ہے ایک چھوٹی سی ایک گھر، ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑتے مرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری ہے، میری. اندازہ کیجئے یہ ساری زمین، یہ سارے آسمان، ساری کائنات اس کی ہے، وہ مالک ہے. ہم تو تھوڑے سے وقت کے لیے ہیں، آج ہیں کل مر جائیں گے. ہم سے پہلے والے کتنے ہی آئے اور چلے گئے. وہ زمین وہیں، وہ زمین کھڑی ہے، وہی آسمان وہیں کھڑا ہے. کیوں؟ کائنات کا اصل مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نہیں ہے. وَمَا اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من ولین کوئی حمایتی، ولا نصیر کوئی مددگار. یعنی اس کائنات میں اگر کوئی ساتھ دینے والا اور مدد کرنے والا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں رکھتی. اگر کسی وجہ سے اسے تھوڑا سا اختیار عارضی دیا جاتا ہے تو وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں. پوری کائنات اللہ ہی کی ملکیت ہے. یہاں اللہ ہمیں اس کی بادشاہت پر، اس کی قدرت و طاقت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے. اس کائنات کے بڑے اور پھیلے ہوئے انتظام کا تصور کرو، جس میں سے بہت سارے حصے تو ایسے ہیں کہ ہم ابھی تک انہیں پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکے. جیسے پودوں کا بڑھنا، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی دنیا، کھانے اور پانی کا سسٹم، اوزون سے بچاؤ وغیرہ کا سسٹم. اس کا بھی ہمیں بہت کم ہی علم اصل پہنچا ہے. وہ لوگ جو اتنی بڑی کائنات، اور وہ اللہ جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، اربوں خربوں پیچیدہ نظاموں کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے، اس کے لیے کائنات میں موجود انسانوں کے لیے زیادہ بہتر ہدایت اور رہنمائی کو لانا ذرا بھی مشکل کام نہیں ہے.
اس بات کی خوشی اور مسرت کو محسوس کیجئے کہ جس تنہا اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا وہ ہمارا رہبر اور مددگار ہے، وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا، ہر قسم کی مخالفت، جھوٹی خبروں اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کے مقابلے میں ہماری حفاظت کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اپنا محاسبہ کیجئے، کیا ہمیں اللہ کی جانب سے ملنے والی ہدایت پر مکمل یقین اور بھروسہ میں رکھتا یا رکھتی ہوں؟ کیا میں حل تلاش کرنے کے لیے کتابوں سے رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ کیا میرا یقین اسلام کے خلاف جھوٹے الزامات سے لڑکھڑا جاتا ہے؟ کیا میں غلط لوگوں کا صحیح جوابات کے ذریعے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا یا رکھتی ہوں؟ کیا یہ محسوس کرتا یا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہے؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جن کا جواب جس سے آ جائے اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ ایسے کلمات پڑھنے کا حکم کیجئے کہ انہیں میں صبح و شام پڑھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو: اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت رب الکل شیء وملکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیاطین وشرکی۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے اور اس کے شر سے، یعنی شرک سے۔ علم تو جی خالدہ منظور پلیز آپ سے ایک بار پڑھ لیجئے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ کہ اللہ، لہو اس کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من کوئی ولی ولا نصیر حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ آئیے اسباق دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اسباق آج کی آیتوں سے ہی ملے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب وہی نازل کرنا ہے اور کب کون سی بہتر اور نئی چیز سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ہی کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں مضبوط ایمان اور اپنی کتاب کی محبت عطا فرمائیے، شیطانی وسوسوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے اور تمام شکوک و شبہات کا مقابلہ کرنے میں ہماری مدد فرمائیے اور ہمیں علم عطا فرمائیے۔ پلان بنائیے، انشاءاللہ میں ہر ہفتہ کم از کم ایک بار زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کروں گا یا کروں گی۔ اسما دیکھیے، آیت آیات، سما سماوات، ولی اولیاء، تین حرفی جو افعال آئے ہیں۔ آج چونکہ وقت ہم نے زیادہ لگا لیا ہے اس لیے ان کے پورے ٹیبل میں صرف آپ کو دکھا دوں گا، کرواؤں گا نہیں۔ آپ یہ اس کے بدلے میں آج 6 چابیاں کرائیے۔ جی ہینڈ ریز کیجئے، کون 6 چابیاں کرانا چاہے گا؟ اوکے، ساجدہ پلیز آپ شروع کر دیجئے یہ نسخہ سے۔ نسخ ینسخ انسخ ناسخ منسوخ نسخ مادہ کے حروف مادہ کے حروف ہیں نون سین خا اور فتح۔ اگلا بھی آپ ہی پڑھیے، علیمہ۔ علم یعلم علم عالم معلوم علم، مادہ کے حروف عین لام میم اور با سامیہ سے۔ مالکا یملکو املک مالک مملوک ملک، اور مادہ کے حروف ہے میم لام قاف اور باب ضرب۔ نصر ینصر انصر نصیر منصور نصر، اور نون سواد را اور باب نصر۔ گڈ، تو آئیے ان کے صرف آپ یہ دیکھ لیجئے، انہیں ہم پڑھیں گے نہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے، ریکارڈ پہ صرف لانے کے لیے میں آپ کو شو کر رہا ہوں۔ نسخہ ینسخو انسخ،
नासिख मनसूख नसख। दूसरा है आलिमा यालमु इल्म, आलिम मालूम इल्म, ये जो हमने शुरू से QC1 से पढ़ा हुआ, बल्कि QC2 में आके पढ़ा था दोबारा। मालाका यमलिकु इमलिक, मालिक ममलूक मिल्क, ये भी कई बार पढ़ा हुआ है। नासरा यानसरू उनसुर, नासिर मंसूर नसर, ये QC1 में पढ़ लिया था। तो आइए आगे हैं कमजोर। जी डॉक्टर कलसूम, आपने हैंड रेज किया था, आप ये कमजोर अफाल की 6 चाबियां कराइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आता याति आति यान माना मदर तो ये अच्छे चाबी आता याती एती आती आता याति यान। मासूम सिफियान। उसके बाद अगला था मजीद फी का अंसा। अंसा जो है इसकी 6 चाबियां, अंसा युनसी अंसी मुनसिन मुनसन इंसियाउन, ये जो है इसकी 6 चाबियां। 4 हरफी होता है, हमजा से शुरू है, असलमा के वजन पे बाब इफाल है, ये इसका टेबल है। अंसा युनसी अंसी मुनसिन मुनसन इंसा। तो आइए ग्रामर की तरफ चलते हैं। आज आपको हम जुमला फेलिया जो है वो बताएंगे। अरबी ग्रामर के 2 हिस्से होते हैं, सर्फ और नफ। सर्फ में क्या होता है, हरूफ से अल्फाज बनते हैं, और नफ में क्या होता है, अल्फाज जो बने होते हैं उनसे या तो जोड़ियां बनाई जाती हैं या फिर जो है डायरेक्ट जुमले या जोड़ियां से जुमले बनाए जाते हैं, इसे नफ कहते हैं। जुमला इसमें क्या होता है, ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो। ये एक लफ्ज है अलबैतु, देखें ये पेश की हालत। उसके बाद है कबीरुन, ये भी पेश की हालत में। जब पेश की हालत में उसको कहते हैं मरफू। 2 इसम है, दोनों मरफू हैं। अलबैतु खास है और कबीरुन नकरा है। अगर 2 इसम इस तरह आए, एक जो है वो मारफा और दूसरा नकरा, और दोनों मरफू हो, तो वो जुमला बन जाता है। अगर वो पहला इसम है तो इसको जुमला इस्मिया कहेंगे। आइए इसे और तरह से देखते हैं। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह इसम है, मारफा है, मरफू है। गफूरुन ये नकरा है और मारफा है, तो लिहाजा 2 इसम हो गए ना। तो अब इसे कहेंगे जुमला इस्मिया, क्या, अल्लाह माफ करने वाला। अगला देखिए, अल बैतु कबीरुन, अल बैतु मारफा मरफू, बैतुन नकरा और मरफू, लिहाजा जुमला पूरा हो गया। जुमला इसमें की शर्त, अल बैतु कबीरुन। अल मुस्लिमु सादिकुन, अल मुस्लिमु मारफा इसम और पेश आ रहा है, मरफू है। सादिकुन नकरा और मरफू है, तो लिहाजा जुमला इसमें हुआ। अल मुस्लिमूना सादिकुन, अल मुस्लिमूना जमा का है, मारफा है क्या, मरफू है। कैसे पता चला ये मरफू है, इसमें कौन सी इलामत ऐसी आ रही है जो हमें ये बता रही है ये मरफू है? जी जी कौन बताएगा? इस पे तो सर जबर वाव नजर आ नून। रहा है, पेश तो नहीं है। वाव मुस्लिमून वाव है। नून पे। मुस्लिमून वाव मुनस्सर। सर मुस्लिमून ये मीम के ऊपर पेश है। अल मुस्लिमों की जमा है, ये सादिकुन से निकला है, मुस्लिमूना और मुस्लिमून मीम के ऊपर पेश है। सर वाव वाव सर नून अल है। मुस्लिमों के ऊपर पेश अल होगी तो जब उसकी मुस्लिमूना। जमा करेंगे तो अल मुस्लिमूना। जी नहीं, अल मुस्लिम। इसमें पेश की कौन सी चीज है जो ये बता रही है कि ये पेश की हालत में है? ये सादिकुन सर एंड वो मुस्लिमून। सर मीम के ऊपर जो Excellent. पेश है सिर्फ इसका वाव यही नून। जवाब था, अब सब चुप हो जाओ। वाव, अल मुस्लिमूना में ये जो वाव है ये जमा और पेश को मरफू को जाहिर करता है। वाव, ये नून जो है ये तो गिर भी सकता है, ये ड्रॉप हो जाएगा तो आगे अल मुस्लिमू रह जाएगा। तो वाव जो है ये असल लफ्ज है जो पेश किया आता है, और वाव दोनों में है, दोनों पेश की हालत। तो इनमें जो है जबर की हालत या जेर की हालत किससे जाहिर होगी? या से जाहिर होगी सर। या मुस्लिमीना, मुस्लिमीना में या है ना, या से जाहिर, या नून से नहीं। या नून तो जमा की लामत है। एराब की हालत जो है वो वाव है या फिर या है। वाव जमा की है, या जो है वो मंसूब यानी जो है वो नस्ब और जो है जर की है।
تو یہ یاد رکھے گا یہ واو نون جو ہے وہ تو جمع کی علامت ہے، یا نون جمع کی علامت ہے، یہ اعراب کی علامت نہیں ہے. اعراب کی علامت واو کا حرف ہے اس میں، یا پھر یا کا حرف ہے جو زبر زیر گزر. جملہ فعلیہ، جیسے جملہ اسمیہ تھا یہ ہم نے QC 4 کے آخر میں پڑھے تھے. اگر جملہ فعل سے شروع رہا تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، سیدھی سی بات. ضربہ مارا اس نے، یہ فعل ہے. کس نے؟ خالد. خالد نے، جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا. ایک فعل آ گیا، ایک فاعل آ گیا. فعل جو ہے اس کے بعد والا اسم اگر پیش کی حالت میں ہو تو اسے فاعل کہیں گے، اور اگر نہ ہو تو ضربہ خود جو ہے جملہ ہے. ضربہ لفظ اکیلا جملہ ہے، اس کے اندر جو ہے فاعل چھپا ہوا ہے، مستتر ہے. ضربہ میں کون چھپا ہوا ہے؟ سر ہوا ہوا چھپا ہوا ہے. ہوا چھپا ہوا ہے، ہوا فاعل ہے اس کا. اگر ضربہ کے بعد کوئی آپ کو مفعول والا یعنی جو ہے مرفوع والا اسم نظر نہ آئے تو سمجھ جائیں فاعل جو ہے وہ اس کے اندر چھا کے چھپا ہوا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. ضربہ مارا، ضربہ کا تو خیر اشارہ نہیں ہوتا، یہ اسم نہیں ہے، اسم کے اشارے ہوتے ہیں. خالدن، خالدن جو ہے وہ فاعل ہو گیا. آگے آگے ایک اور نام آ گیا زیدن. لو بھائی اس کے تو پیش بھی نہیں ہے، اب یہ کیا ہوگا؟ یہ مفعول. مفعول. تو جملہ فعلیہ میں کم سے کم دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک فعل اور ایک فاعل. جملہ فعلیہ پورا ہو جاتا ہے. اور اگر اس کے بعد کوئی چیز آئے فاعل کے فوراً بعد اور وہ ہو منصوب تو وہ جو ہے مفعول بھی ہی ہوتا ہے. یہ مفعول بھی ہی ہے، اس کے فوراً بعد آ رہا ہے تو فاعل. ہمارے پاس تینوں چیزیں آ گئی. ضربہ جو ہے فعل ہو گیا، خالد جو ہے فاعل ہو گیا رفع کی حالت میں، زیدن جو ہے مفعول ہو گیا نصب کی حالت. تو یہ اس کو پہچان لیجئے، فعلیہ جملے کی کیا ہوتی ہے ریکوائرمنٹ؟ ایک فعل اور ایک فاعل چاہیے. مفعول ہو نہ ہو جملہ پورا ہوتا ہے. اگر آ جائے تو مفعول جو ہے وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. فاعل ہمیشہ ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوگا چاہے اس پہ پیش نہ بھی ہو. تو عربی میں یہ طریقہ تھا، رفع کو ایسے ظاہر کرتے ہیں، نصب کو اس حالت میں ظاہر کرتے ہیں. ضربہ خالد حامد، وہ کہتا ہے یہ دو لڑکے کھڑے تھے، ایک کا نام خالد تھا ایک کا حامد. خالد آیا، زید کو مارا، وہ بیچارہ گر گیا. اب خالد نے مارا، وہ کھڑا ہے مارنے والا، جس نے مار کھائی ہے وہ گر گیا. جو کھڑا ہے وہ رفع کی حالت میں ہے، وہ جو ہے کیا ہے؟ منصوب ہے، مرفوع. مرفوع ہے، یعنی وہ مرفوع ہے پیش کی حالت میں، رفع کی حالت، اسے رفع کہتے ہیں. اور جو گر گیا بیچارہ وہ کیا ہے؟ منصوب کی حالت میں، یعنی منصوب نصب کی حالت. نصب کی حالت میں منصوب ہو گیا، زبر آ جائے کیونکہ وہ گرا ہوا ہے. تو گرے ہوئے کی علامت کو ایسے ظاہر کرتا ہے، مرفوع منصوب پیش زبر. اور مثالیں لی، دعا نوح قومن، دا فعل، نو فاعل، قومن مفعول. مفعول. یدخلو فعل، مومن فاعل، جنتن مفعول. مفعول. یعملو فعل، مسلم فاعل، خیرن مفعول. مفعول. جملہ فعلیہ، خلق فعل، اللہ، اللہ نے، اللہ پہ پیش آ رہا ہے فاعل. مرفوع ہے. الارض نصب کی حالت مفعول. میں مفعول ہو گیا. تو فعل، فاعل، مفعول، جملہ فعلیہ مکمل. خلق اللہ ارض، یہ اس کی علامت ہے. حفظ المسلم القرآن، حفظ فعل، المسلم فاعل، القرآن فاعل. مفعول. مفعول. جملہ پورا مفعول. ہوا. یقرأ المؤمن الحدیث، یقرأ فعل، فعل. المؤمن فاعل، فاعل. الحدیث مفعول. 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 یسمع الصالح سیرہ، سیرہ سیرت کو کہتے ہیں. یسمع سنتا ہے، سنا کون؟ فعل. الصالح، صالح نے، سیرہ سنتا ہے، نیک آدمی سیرت. تو فاعل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اب یہ حافظ المسلم قرآن یہ واحد ہے، آپ اس کی جمع بنائیے اس جملے کی. حافظ المسلمون القرآن. حفیظہ، حفیظہ، حفیظہ ہی رہے گا.
یاد رکھیں فعل جو ہے چاہے مذکر آ رہا مؤنث آ رہا ہو فاعل اس کے ساتھ فعل ایک ہی ہوتا ہے. حافظہ حفیظہ رہا، المسلم جمع ہو جائے گا المسلم نا، قرآن جو ہے وہ قرآن ہی رہے گا، اس کی جمع نہیں، یعنی فاعل کی جمع بنے گی. یقرأ المؤمن حدیثا، جی اسے جمع کیجئے. یقرأ المؤمنون الحدیث عیسیٰ یسمع الصالح سیرہ، یسمع الصالحون السیرہ الصالحون سیرہ. ٹھیک ہے، فعل اور فاعل کی مؤنث بنانا. حافظ المسلم القرآن، یہ تو بھائی ہے مذکر کا جملہ، تو اس کا مؤنث حافظ المسلمات القرآن مسلمۃ القرآن، حافظت تل تا کو ملانے کے لیے زیر دیں گے، حافظت المسلمات. کلمات القرآن. قرآن. یقرأ المؤمنون حدیث، اس کا مؤنث جملہ بنا دیجیے. تقرأ المؤمنات الحدیث. تقرأ المؤمنۃ اس کے لیے الحدیث، تا آتا ہے، تائے تانیسی آتی ہے، تو یہ ہو جائے گا تقرأ المؤمنات الحدیث. یسمع الصالح سیرہ السیرہ تسمع صالحۃ السیرہ. السیرہ. اوکے جی، آئیے یہ سوال تھے، ان کے جوابات آپ نے کرنے تھے. مثلا ما ننسخ من آیات و ننسیہا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جو ہم منسوخ کرتے ہیں اسے بھلا دیتے. لاہ ملک السماوات والارض، اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی. من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. آیت کی جمع آیات، سما کی سماوات، ولی کی جمع اولیاء. اور یہ 6 چابیاں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کر لی تھیں، اور ہم نے اس دفعہ ٹیبل آپ سے نہیں کرائے. حافظ المسلم القرآن جو ہے اس میں جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ حافظ المسلمون. یقرأ المومنون سے کیا ہو جائے گا؟ یقرأ المومنون. یسمع الصالح سے کیا ہوگا؟ یسمع الصالحون. مؤنث میں کیسے تبدیل کریں گے؟ حافظت المسلمات. یقرأ سے کیا ہوگا؟ تقرأ المؤمنات. یسمع سے کیا ہوگا؟ تسمع الصالحات ہو جائے گا. جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا جس کا پہلا اسم معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے، جیسے المسجد قریب، النور العلم نور، القرآن کتاب. اور مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق یہ ہوتا ہے، اگر دونوں اسم ایک جیسے ہوں، نکرہ ہوں تو وہ مرکب توصیفی، اگر دونوں معرفہ ہوں تو بھی وہ توصیفی ہوگا. اگر ایک معرفہ اور ایک جو ہے نکرہ ہو پھر جملہ ہوتا ہے. مثلا اسوۃ حسنۃ، یہ چاروں حالت میں ایک جیسے ہیں، دونوں جو ہے کیا ہے؟ مؤنث ہیں، واحد ہیں، دونوں مرفوع کی حالت میں ہیں، تو دونوں جو ہے کیا ہے؟ نکرہ ہیں. تو کیا ہے یہ؟ صفت کی جملہ، مرکب توصیفی. توصیفی ہو گیا. محمد رسول، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مرکب توصیفی ہے یا جملہ ہے؟ مرکب توصیفی. کیوں؟ دونوں مختلف ایک جیسے ہیں. محمد جو ہے جی. یہ معرفہ ہے کیونکہ خاص نام ہے، رسول کا نام ہے محمد. سارے 1,24,000 انبیاء میں سے صرف ایک ہی کا نام محمد ہے، رسول معرفہ ہے. میں وہ جملہ نہیں، جملہ اسمیہ ہوگا پھر یہ. ہاں، اسمیہ. رسول جو ہے معرفہ ہے، تو یہ جو ہے جملہ اسمیہ. کتاب عظیم، بتائیے جی. سر یہ بھی جملہ اسمیہ ہے کیونکہ کتاب تو کتاب ہے عظیم. جملہ اسمیہ کے لیے پہلا اسم معرفہ ہونا چاہیے. کتاب کس سر کتاب یہ سے مرکب مراد ہے؟ توصیفی. جبکہ اس پہ تنوین آ رہی ہے. یہ مرکب توصیفی ہے. دونوں نکرہ ہیں، دونوں نکرہ ہیں تو جملہ نہیں بنے گا. دونوں نکرہ ہیں. مرکب توصیفی اللہ ہوگا. صحیح. خالقن، سر یہ جملہ اسمیہ ہے سر، پہلا معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے. القرآن مجید، قرآن مجید. جملہ جملہ اسمیہ، اسمیہ. اللہ غفور، جملہ اسمیہ، الصالح خیر، اتصلہ جملہ اسمیہ. یعنی صلح. جملہ اسمیہ، ارض واسیۃ، مرکب توصیفی. مرکب توصیفی، القلم جدید، جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ. قلم جدید، مرکب توصیفی. مرکب توصیفی، المسجد قریب،
जुमला इसमी مرکب جملہ اسمیہ یہ مرکب کون کہہ رہا تھا؟ سوری سر ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، ننسوحا ہم بھلا دیں اسے، علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ننسخ یعنی مٹانا، ختم کر دینا، کالعدم قرار دینا۔ قرآن حتمی کتاب نازل ہوئی کیا جو اللہ کی نازل کی پیچھے کتابوں کی جگہ، تورات کی جگہ، انجیل کی جگہ، کچھ احکامات سب درست۔ اللہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے بہتر ہے، کب اتارنا ہے، کب ہمیں کچھ سکھانا ہے اور کیا سکھانا ہے، سب درست۔ من ولی ان کا مطلب ہے کوئی کار ساز۔ آتا کا اسم ہوگا آتن، انسا کا فعل امر ہوگا انسن، ولی کی جمع ہوگی اولیاء۔ عربی گرامر کے دو ہی حصے ہوتے ہیں، صرف اور نفع۔ صرف کی تعریف یہ ہے حروف سے الفاظ کو بنانا، نفع کی یہ ہے کہ الفاظ سے جوڑے اور جملے بنانا۔ جملہ فعلیہ کی مثال ہے حفظ المسلم القرآن اور خلق اللہ الارض، اللہ نے پیدا کیا زمین کو، خلق اللہ الارض۔ هل یقرأ المؤمنون حدیثا، نم یقرأ المؤمنون الحدیث۔ هل حفظ المسلم القرآن، نم حفظ المسلم القرآن۔ هل حفظت المسلمة القرآن، نم حفظت المسلمة القرآن۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، خلق لکم، اس نے پیدا کیا تم سب کے لیے۔ الحمدللہ سبق پورا ہوا۔ میں وقت زیادہ لگنے کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو آپ کا اگر کوئی